حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالی میں ہم دست بستہ گزارش اور درخواست پیش کرتے ہیں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت کا بیان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ماشاء اللہ آج آپ کے اس شہر میں ملک کے اور علاقے کے اکابر علماء تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اکولہ سے حضرت مولانا اشفاق صاحب، بزرگ عالم دین حضرت مولانا سبیل صاحب، اور بہت سے ہمارے بزرگ علماء جن کے ناموں کے سلسلے میں اس وقت ذہن بے وفائی کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ شہر کے اور علاقے کے علماء کی اتنی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ علاقے کے اصحاب دانش اور سمجھدار مسلمان بھی ہیں، تو یہ بہت ہی مبارک مجمع ہے۔ اس میں بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جس میں ایک فرد اپنی جگہ ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں سے جو پیغام جائے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ دور دور تک پہنچے گا۔ ابھی آپ نے ہمارے بزرگوں سے اس پروگرام کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ نے سنا ہے۔ میں اس موقع پر دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، امت میں علماء کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولی الامر کی ذمہ دار لوگوں کی اطاعت کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولی الامر کی تعریف کی تفسیر کی ہے اولی العلم سے، کہ اس سے علماء مراد ہیں، اہل علم مراد ہیں، کہ اہل علم کی اطاعت کی جائے۔ اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ حکمرانوں سے زیادہ اس کے مستحق، اس لفظ کا مصداق حضرات علماء کرام ہیں، کیونکہ آج دنیا میں حکمرانوں کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، وہ علم سے بے بہرہ ہیں، وہ عمل سے دور ہیں، اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے واقف نہیں، دین کے حامی و ناصر نہیں ہیں، بلکہ دین کے باغی۔ تو اس لیے اولی الامر کا جو لفظ ہے، اس سے اصل میں
علماء دین مراد ہیں کہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ علماء گویا اس امت کے افسر ہیں، علماء گویا ملت اسلامیہ کے ذمہ دار ہیں۔ تو جو افسر ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو درست رکھے اور اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ اس کو دیکھ کر لوگ دین کو، سچائی کو اور حق کو سمجھ سکیں۔ ایک زمانے میں دیوبند کے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی آدمی کو نماز کی کسی سنت کے بارے میں جاننا ہے کہ اس عمل کا کیا درجہ ہے، اس عمل کا کیا طریقہ ہے، اس عمل کا کیا حکم ہے، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ گنگوہ جائے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کو دیکھ لے۔ انشاءاللہ حضرت کی نماز سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز کو سمجھ لے گا۔ ابھی آتے ہوئے مجھے یہ معلوم ہوا تو بڑی حیرت ہوئی کہ کچھ وقت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اس شہر میں بھی گزر چکا ہے۔ تو عالم کی شان یہی ہے کہ اس کو زبان سے کہنا نہیں پڑے ہمیشہ، بلکہ اس کے عمل کو دیکھ کر عوام کو دین اور شریعت کا حکم معلوم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا، بعض واردین نے اور نئے آنے والوں نے پوچھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، تو ہم لوگ نماز کا طریقہ بتانے کے لیے قدوری اور ہدایہ کا کتاب الصلاۃ پڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارے فقہا کا احسان ہے کہ انہوں نے دین کے ایک ایک حکم کو واضح فرما دیا ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کا کیا رشتہ ہے اور شریعت میں اس کا کیا درجہ ہے، اس کو بھی بتا دیا ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ بات دریافت کی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آج تم لوگ تیار ہو کر بیٹھو، آج نماز کا درس ہوگا، آج کتاب الصلاۃ پڑھائی جائے گی۔ یہ بات حضور نے نہیں فرمائی۔ آپ جانتے ہیں حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح تم نماز ادا کیا کرو۔ ایک دفعہ لوگوں نے اوقات نماز کے بارے میں پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اور اپنے الفاظ میں نماز کے اوقات سمجھا سکتے تھے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 دنوں ہمارے ساتھ نماز پڑھو، اور دونوں دن آپ نے پہلے دن تمام نمازوں کو اول وقت مستحب میں پڑھا۔ جو مستحب وقت جو شروع ہوا اس وقت آپ نے نماز پڑھائی، اور دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، وقت مکروہ کے داخل ہونے سے پہلے۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ وہ جو مسئلہ دریافت کرنے والے تھے وہ کہاں ہیں؟ ان صاحب نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا الوقت بین ہذین الوقتین، یہ جو 2 وقت ہیں جو کل ہم نے نماز پڑھائی اور آج نماز پڑھائی، انہی دونوں کے درمیان کا وقت نماز کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں،
ہمارا اثر کیوں لوگوں میں کم ہو گیا؟ ہماری اصلاح، ہماری کوششیں کیوں بے فائدہ ہو گئی؟ ہماری تقریریں اور ہمارے بیانات کیوں لوگوں کے کان سے ٹکرا کر رہ جاتے ہیں اور کانوں سے دلوں تک کا فاصلہ طے نہیں کر پاتے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم امت کو اپنے عمل سے دین نہیں سکھاتے ہیں، اپنے الفاظ اور اپنی زبان سے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عمل کی قوت، عمل کی اہمیت، عمل کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنے گھر میں بچوں کو کہیں کہ پانچوں نماز وقت پر پڑھو، اگر نہیں پڑھی انہوں نے تو پٹائی بھی کریں ان کی، لیکن خود نماز نہیں پڑھیں تو ہمارے یہ الفاظ بے وزن ہو جائیں گے۔ ہم مار پیٹ اور سرزنش کے ذریعے بھی اپنے الفاظ میں طاقت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر گھر میں پورا ماحول نماز کا ہو، ہم خود نماز پڑھیں، گھر کی عورتیں وقت پر نماز پڑھیں، وقت شروع ہوتے ہی سب لوگ وضو اور نماز کی تیاری میں لگ جائیں، تو بچوں کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بچے خود ہماری آپ کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور نماز کی عادت ان کی گھٹیوں میں پڑ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ سوچنے کی بات اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ جو علماء کہلاتے ہیں، ہمارے عمل کا معیار بہت گھٹ گیا ہے۔ کسی شعبے میں آپ زندگی کے لے لیں، ہم جن کاموں کو کرتے ہیں ایک پیشے کے طور پر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہم میں سے امام ہوں گے۔ ایک بھائی ہمارا 25 سال سے ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، بچپن سے اس پر جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپا آیا۔ آج اگر آپ اس کو بٹھائیے اور نماز کا طریقہ اس سے سنیے، اس سے ثنا سنیے، اس سے نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے، اس کے احکام جانیے، اس کو ہاتھ کس طرح باندھنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کا مسنون طریقہ کیا ہے، آپ ان سے جانیے، تو ہے 5 وقت کا پابند نمازی، لیکن آپ کے سوالات کو شاید 50% بھی وہ نہیں بتا سکے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امامت کی بطور پیشے کی، ہم نے امامت بطور عبادت کے، لوگوں کے جذبہ اصلاح کے، ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کے تحت امامت نہیں کی۔ جیسے تاجر دکان میں وقت پر جاتا ہے اور وقت پورا کر کے اپنی دکان بند کر کے آتا ہے، ہم بھی ٹھیک جب نماز کا وقت ہوا، گھنٹی بجی گھڑی کی، پہنچ گئے، نماز پڑھایا، سلام پھیرا اور یہ وہ ہو گئے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ضروری مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو ہم لوگ اس کا بھی موقع نہیں دیتے ہیں، نہیں بھائی ابھی وقت نہیں ہے، ابھی مجھے دوسرا کام ہے۔ آپ سوچئے کہ جس کام کو عبادت کے طور پر کیا گیا ہے، اگر ہم لوگ اس کو بالکل پیشہ بنا دیں گے تو وہ تاثیر کیسے اس میں پیدا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خشوع و خضوع کی نماز کسی کی ہو سکتی تھی اور ہوتی تھی؟ جب آپ نماز پڑھتے دنیا سے بے خبر ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود حدیث شریف میں ہے، حضرات علماء یہاں موجود ہیں، کہ آپ نماز میں اپنے گوشے چشم سے، آنکھوں کے کناروں سے کبھی کبھی دائیں بائیں نمازیوں کا جائزہ لیتے تھے، ان کا سجدہ شروع صحیح ہو رہا ہے یا نہیں،
ان کا رکوع درست ہو رہا ہے یا نہیں. اور جب کسی ساتھی میں کمزوری پاتے تھے، جیسے کوئی امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، تو نماز کے بعد ان کی تنبیہ بھی فرماتے تھے، ان کی اصلاح بھی فرماتے تھے. یہ عمل اس کا ہو سکتا ہے جو نماز پڑھنے ہی کو نہیں بلکہ نماز پڑھانے کو بھی اللہ کی عبادت سمجھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. ابھی آپ نے مولانا سے سنا مسلمان اپنے مسائل دارالقضاء میں لائیں، ضرور لانا چاہیے. لیکن بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں. جھگڑے پیدا ہوتے ہیں دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے. اگر دین سے واقفیت ہو اور دین پر عمل ہو، جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. اور اگر بتقاضۂ فطرت جھگڑا ہو بھی گیا تو جھگڑا بڑھتا کیوں ہے؟ جھگڑا بڑھتا اس لیے ہے کہ سماج میں جھگڑا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جھگڑے کو بڑھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپس میں رشتہ داروں میں ایک دوسرے کا کان پھونک کر لڑائی بڑھا دیتے ہیں، لیکن اس جھگڑے کو روکنے والے، اس کا علاج کرنے والے، اس کو دفع کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف کو، جھگڑے کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی تاکہ دو مسلمان کے درمیان صلح ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی. مرض وفات میں جب بالکل آپ مسجد نبوی تک جانے کی طاقت ختم ہو گئی تھی، اس وقت آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی. لیکن ایک اور موقع پر فوت ہوئی، اور وہ موقع یہ تھا کہ مسلمانوں کے دو خاندانوں میں مدینے کے مضافات میں کچھ لڑائی ہو گئی تھی، جھگڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی. آپ خود ان کے ہاں تشریف لے گئے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی آپ کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ مسجد میں اپنے ساتھیوں کو آپ نے مسجد میں چھوڑ دیا اور آپ خود تشریف لے گئے اس گھر جہاں کے لڑائی کی نوبت تھی، اختلاف تھا. اور یہ ظہر کے بعد کا وقت تھا. ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے، صلح کے ایک فارمولے پر لانے کے لیے، ان کا اختلاف ختم کرنے کے لیے اتنی دیر تک آپ گفتگو کرتے رہے کہ لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ عصر کی نماز فوت ہو جائے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھا دیں، کہیں نماز چھوٹ نہ جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب تھے. حضور کی حیات طیبہ میں وہ امامت کی جگہ پر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی امامت کرنے سے انکار کر دیا. پھر حضرت عمر ہی نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت بلال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اب سارے لوگ تواضع ہی سے کام لیتے تو نمازی چھوٹ جاتی، تو وہ تیار ہو گئے، آگے بڑھے، نماز شروع ہوئی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی آہٹ ملی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو منع فرما دیا اور خود بھی نماز میں شریک ہو گئے۔ دیکھیے اس میں کئی باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان اختلاف تھا انہوں نے حضور کے پاس آ کر درخواست نہیں دی تھی کہ ہم میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ آ کر ہمارے جھگڑے کو چکا دیجئے۔ کسی نے آ کر گزارش نہیں کی تھی، حضور کو اطلاع ملی اور آپ خود تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے وقار کے خلاف ہوگا کہ ہم خود بھاگے بھاگے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ خود تشریف لے گئے۔ دوسری بات دیکھیے، آپ جانتے ہیں حدیثوں میں ہر جگہ ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے و ابو بکر و عمر۔ اکثر سیدنا حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ آپ کے بہت ہی معتمد بھروسے کے رفیق ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ آج آپ ان دونوں بزرگوں کو ساتھ نہیں لے گئے، ان کو مسجد میں ٹھہرا دیا، خود تشریف لے گئے۔ کیوں؟ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو آدمی ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں بھی کہہ جاتا ہے کہ اس کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ دوسرے لوگ ہماری اس کمزوری سے واقف ہوں۔ کوئی انسان کمزوریوں سے خالی نہیں ہے، کمزوریوں پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن اگر کسی سے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی تو وہ پورا شجرہ آدمی کا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فریقین تھے ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اپنے اتنے قریب ترین ساتھی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے ساتھ وہاں نہیں لے گئے۔ اور تیسری بات دیکھیے، اس پر غور فرمائیے کہ اتنی تاخیر عصر کی نماز کی فضیلت آپ کو معلوم ہے کہ حضور بعض فقہا لکھتے ہیں کہ یہ افضل الصلوات ہے، اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ میں صلاۃ وسطیٰ سے نماز عصر مراد ہے۔ قرآن کے بعض قرأتوں میں بھی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر۔ آپ کو کتنا ملال ہوا ہوگا عصر کی نماز کی تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی صلح کو اور دو مسلمانوں کے اختلاف کے پاٹ اس سے زیادہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آگے بڑھ گئے۔ بعد میں حضور ناراض ہوتے، تم اتنے گستاخ ہو، تمیز نہیں ہو، میرا انتظار نہیں کیا، آگے بڑھ گئے۔ اگر محلے میں امام صاحب ہوں، ادارے کے کوئی ذمہ دار ہوں، تو بعض جگہ یہ معمول ہے کہ جب تک ناظم صاحب نہیں آ جائیں نماز شروع نہیں ہوگی، چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مختلف کاموں کے لیے افراد کو تیار کرو، اور اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے ایک آدمی اس وقت اس کام کو انجام نہیں دے رہا ہے تو دوسرا شخص اس کام کو انجام دے، اور پہلے شخص کو اس کی وجہ سے کوئی تقدر نہیں ہوا حضور کو، بلکہ آپ نے ان کو شاباشی دیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اشارے سے کہا کہ تم نماز پڑھتے رہو، اور انہی کی اقتداء میں آپ نے اپنی نماز پوری فرما لی۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ افضل کے لیے مفضول کی اقتداء جائز ہے،
یہ تو بہتر ہے کہ جو سب سے افضل شخص ہو وہ مسلمانوں کا مقتدا اور امام ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو جو اس سے کم درجے کا شخص ہو اگر اس کو مقتدا بنا دیا جائے تو اس کی بھی اقتدا کرنی چاہیے، تاکہ مسلمانوں کو انتشار سے بچایا جا سکے۔ میں نے یہ حدیث آپ کو اس لیے سنائی، یہ واقعہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ آج مسلمانوں میں طلاق کے واقعات کتنے زیادہ پیش آتے ہیں، طلاق اور خلا کے۔ آپ کے شہر کا حال مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اکثر شہروں میں جہاں مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادی ہے، اگر آپ وہاں کورٹ کے پاس پہنچ جائیں تو بڑی تعداد ہماری برقع پوش بہنوں کی ہوتی ہے۔ اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ایک دن میں طلاق کے واقعات پیش نہیں آتے، ایک دن میں بیوی اور شوہر میں اتنی نفرت پیدا نہیں ہو جاتی ہے کہ بیوی علیحدگی کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ زخم ہوتا ہے اور پکتے پکتے اس مقام پر پہنچتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اختلاف کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ گھر میں بیٹا بیٹی کے درمیان اختلاف، بیوی اس کے بیٹا اور بہو کے درمیان اختلاف ہو گیا، مزاج میں تیزی پیدا ہو گئی، بدمزگی پیدا ہو گئی، تو ہونا یہ چاہیے کہ پورا گھر اس بدمزگی کو روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹے، ماں اپنے بیٹے کو سمجھائے، ساس سسر اپنی بہو کو الگ سے سمجھائیں، نندے ہوں وہ دو اپنے بھائی کو اور بھاوج کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تمہارے رشتے میں کوئی تلخی یا کوئی درار پیدا ہو جائے۔ پورا سماج اس میں متوجہ ہو جائے، اور جب بات پھیلے اڑوس پڑوس تک اور کسی نے امام صاحب کو بتایا، اور بتانا چاہیے کہ فلاں میاں بیوی کے درمیان فلاں گھر میں بہت زیادہ بدمزگی پیدا ہو رہی ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں رشتہ ٹوٹ نہ جائے، تو پھر امام صاحب کسی کی دعوت کا انتظار نہ کریں، خود گھر والوں کو کہلائیں کہ ہم آج آپ کے ہاں آنا چاہتے ہیں اور ایک 10-15 منٹ آپ لوگوں سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہاں گھر پہنچ کر اس لڑکے سے بھی بات کریں اور اس لڑکی کو بھی کہیں کہ تم برقع پہن کر آؤ، دونوں کی باتیں الگ الگ سنیں اور دونوں کے اختلافات کو ختم کرنے اور دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہماری بہنوں کا معاملہ کورٹ میں نہیں جائے گا، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں۔ ہم امام ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کے گھر گھر جانا، ان کی خوشامد کرنا کہ تم اپنے رشتے کو صحیح کر لو، اس سے میرا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، آپ کا فائدہ نہیں، آپ کی ذمہ داری، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایسے معاملات کو آگے بڑھ کر حل کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کب تک ہے وقت؟ اس کا وقت کب تک ہے؟ 4:45 تو 4:45 تو ہونے کو ہے۔ تو یہ تو مولانا نے آپ سے دارالقضاء کی بات بتائی، انشاءاللہ مغرب بعد میں بھی بات کروں گا، لیکن میں آپ سے دارالقضاء کے پہلے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دارالقضاء میں جب معاملہ پہنچ جائے، وہ معاملہ تو قاضی کا، مسلمانوں کا، فریقوں کا ہے، لیکن اس سے پہلے اس معاملے کو روکنا یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، سماج کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر علماء کی ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اختلاف پیدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کا اختلاف رکھا ہو۔ اگر کسی میں اختلاف نہیں پیدا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات میں نہیں ہوتا، لیکن امت کے لیے نمونہ حاصل رہے، اور ایسے وقت میں امت کا کیا رول ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک دفعہ آپ کی اور سیدنا
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں، جو آپ کو بہت محبوب تھی اور جو امت کی بہت بڑی محسن ہیں، ان کے درمیان کچھ معمولی سی انبن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کیا ہم لوگ کسی حکم کو بلا لیں، کسی ثالث کو، اور دونوں اپنا اپنا معاملہ رکھیں اور وہ جو فیصلہ کر دیں اس پر عمل کریں۔ آج کل کوئی بیوی کو یہ نہیں کہتا ہے، آج کل شوہر یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اور اپنے ڈنڈے سے مسئلہ حل کریں، حکم کے ذریعے حل نہیں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ حضرت عائشہ نے کہا میں آمادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا عمر کو بلاؤں اس کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ وہ بڑے سوجھ بوجھ کے آدمی تھے، دانشمند آدمی تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو بہت تیز طبیعت کے آدمی، چونکہ تھوڑا سا ان کے اندر جوش ایمانی کا غلبہ رہتا تھا حضرت عمر میں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤں، حضرت ابو بکر کو، وہ تو حضرت عائشہ کے والد ہی تھے۔ کہنے لگی ہاں ان کو بلا سکتے ہیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بٹھایا، خود بیٹھے، حضرت عائشہ بیٹھی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے دریافت فرمایا کہ تم شروع کرو گی یا میں بات شروع کروں؟ کہنے لگی کہ نہیں، آپ ہی شروع کیجئے۔ حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم دونوں کے درمیان تھوڑی سی کہا سنی ہو گئی ہے، اس کو طے کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے رگ و ریشے میں حضور کا عشق پیوست تھا، وہ یہ سنتے ہی بے قابو ہو گئے اور حضرت عائشہ کی پیٹھ پر زور سے 2 تھپڑ رسید کر دیا۔ حضرت عائشہ وہاں سے بھاگی، حضور کے پیچھے آ کر دبک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو مسئلے کے حل کرنے کے لیے بلایا تھا، یہ تو آپ نے اور مسئلہ خراب کر دیا، تو اب آپ جائیے، ہم لوگ خود آپس میں طے کر لیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دور جا کر بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ قریب آؤ، ہم آپس میں بات کریں۔ کہنے لگی میں آپ کے قریب نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا ابھی تو تم میری پیٹھ سے چپک کے بیٹھی ہوئی تھی اور اب کہتی ہو کہ میں قریب نہیں آؤں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے واقعات حضور کی زندگی میں بھی پیش آتے تھے اور آنا ضروری تھا۔ اگر حضور کی زندگی میں پیش نہیں آتا تو ہم لوگوں کے لیے نمونہ کہاں سے ہوتا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو ایک نبی کی طرح نہیں کہ میں نبی ہوں اور تم امتی ہو، تمہاری مجال کہ تم ہماری بات کا جواب دو، اس طرح نہیں، بلکہ ایک انسان اور شوہر و بیوی کی طرح ہی بات کو حل فرماتے تھے۔ تو اس طرح مسائل حل کی جاتے تھے۔ تو جو بات دارالقضاء کی ہے وہ تو انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگی، لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، اس میں خاندان اپنا کردار ادا کرے، پڑوس اپنا کردار ادا کرے، سماج اپنا کردار ادا کرے، علماء اپنا کردار ادا کرے، ائمہ اپنا کردار ادا کرے۔ پہلے ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کی جو رسوائی ہو رہی ہے آج، اور میڈیا میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے رشتے بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو اگر شادی ہو گئی تو رشتہ ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے، عورت صدمے سے مر تو سکتی ہے لیکن شوہر سے نجات نہیں پا سکتی۔ یہ شریعت رحمت ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، اس میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن ہم نے اس کا اتنا غلط استعمال کیا کہ یہ ہم اپنے ہی لیے نہیں بلکہ اپنے دین کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کا حل سب سے زیادہ بڑھ کر علماء کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟
مسجدوں کا بیان کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں؟ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر ایسے اختلاف کو دور کر کے، اور اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب سماج میں کہیں ایسے مسائل پیدا ہو جائیں، لوگوں کے دعوت دینے کا انتظار نہیں کریں، اپنا فریضہ سمجھ کر وہاں پہنچ جائیں، اور یہ بھی نہیں سوچیں کہ اگر ہم گئے اور لوگوں نے کہا آپ مولوی صاحب ہمارے بیچ میں کیوں چلے آئے، جائیے یہاں سے واپس، تو ہماری ذلت ہو جائے گی، نہیں، ہماری عزت بڑھے گی، کیونکہ ہم نے یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع میں کیا ہے۔ تو بظاہر ہماری ذلت محسوس ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ تو اگر ہم اپنا کردار صحیح طور پر معاشرے میں اور سماج میں ادا کریں تو آج مسلمانوں کے بہت سے مسائل آپ سے آپ حل ہو جائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں یہاں کے احباب کا۔ یہ ہمارے عزیز مولانا اشرف صاحب، یہ بڑے ہی ثابت قدم آدمی ہیں، کافی دنوں سے انہوں نے مجھے بہت اصرار کے ساتھ پکڑ رکھا تھا، اور جب میں کوئی بہانہ تلاش کرتا تو وہ کوئی دوسرا حل اس کا بتا دیتے۔ تو مجھے آج یہاں میں اپنی صحت کی وجہ سے تو آج مجھے یہاں آنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہاں کے ماحول کو دیکھ کر اور یہاں کے بارے میں جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی میں ایک بار اس علاقے میں آ چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس علاقے میں اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں، اور علماء کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ سماج میں اپنا مطلوبہ کردار ادا کر سکیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا سبیل صاحب کا خطاب ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے؟ مولانا سے دعا کرا دیجیے، آپ دعا کرا دیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر عمل کرنے کو آسان فرما، اے اللہ اپنی منہیات سے بچنے کو آسان فرما، اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد و الفت و محبت پیدا فرما، آپس میں جوڑ پیدا فرما، ہر طرح کے شرور سے مسلم معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو برادران وطن کے لیے بھی ایک مثال اور نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی اور دین برحق کی جگ ہسائی کا سبب نہ بنا۔ اے اللہ رحم فرما اور بے رحموں کو مسلط نہ فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین پر اور ہمارے ہندوستان کے تمام مسلمان بھائیوں پر رحم فرما۔ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اے اللہ ظالموں کا دل آپ کے ہاتھوں میں ہے، ان کے دلوں کو بدل دے، اسلام اور مسلمانوں کی محبت ان کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھ، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، الحاد سے، فسق و فجور سے، ہر طرح کے گناہ سے ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔